بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گی جن کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پہلی قوموں میں 3 شخص ہوا کرتے تھے، ایک کوڑی کا مریض تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ کوڑی کے مریض کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری خواہش ہے کہ میرا یہ مرض دور ہو جائے، میرے لیے کافی ہے کہ یہ ختم ہو جائے۔ فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے اونٹ بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا اچھا، میں تجھے اللہ کی طرف سے شفا کی خوشخبری دیتا ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ پھر کہنے لگا کہ میں تجھے حاملہ اونٹنی دیتا ہوں اور تو اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھنا، اور دے کر چلا گیا۔ اب وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی یہی کہا۔ اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے بال آ جائیں، میرے جسم پر کوئی بال نہیں ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، نہ میرے سر پر بال ہیں، نہ میرے جسم کے کسی حصے پہ بال ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ تو گنجے نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں دیتا ہوں، تو بس ان نعمتوں کو یاد رکھنا۔ پھر اندھے کے پاس گیا تو اندھے سے بھی یہی سوال کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جس طرح لوگ دنیا دیکھتے ہیں میں بھی دیکھوں۔ فرشتے نے کہا کہ کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی آ گئی، اور پھر جاتے جاتے ایک حاملہ بکری دے دی اور کہنے لگا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عرصہ گزر گیا تو وہ فرشتہ ایک بھکاری کی شکل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا تو وہ فرشتہ کوڑی کے مریض کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے مال میں سے کچھ دے دے۔ اور اس کی اونٹنی کے بچے اس قدر ہو چکے تھے کہ وادیاں بھر جائیں، اللہ نے ایسی برکت ڈالی۔ تو وہ کہنے لگا ہاں دینا تو چاہیے، لیکن آج مجھے بڑی ضرورت ہے پیسوں کی، اگر میں نے تجھے دے دیا تو میرا کیا بنے گا؟ مال تو دینا چاہیے اللہ کے راستے میں، لیکن اس وقت میں نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے خود ضرورت ہے۔ تو بھکاری کہنے لگا تو وہی نہیں جس کو کوڑی ہوا تھا؟ کہنے لگا ہاں بالکل۔ تو بھکاری نے کہا کہ اللہ نے تجھے یہ اونٹنی دی تھی، تجھے کیا یاد نہیں؟ تو وہ کہنے لگا یہ تو جدی پشتی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جائیدادیں ہیں، دادا پر دادا سے چلی آ رہی ہیں۔ بھکاری نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرا بیڑا غرق ہو اور اصلی حالت میں واپس لوٹ جا۔ تو وہ اصلی حالت میں واپس لوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے سارا مال واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر بھکاری گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی سیم یہی کہا تو بھکاری نے اس کو بد دعا دی، وہ بھی اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا اور اس کا بھی مال اللہ تعالیٰ نے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر بھکاری اندھے کے پاس پہنچا اور اندھے کو کہنے لگا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے۔ اندھا کہنے لگا کس رب کے نام پہ مانگ لیا؟ وہ رب جس نے مجھے بینائی دی جب میں اندھا تھا، وہ رب جس نے مجھے بکری کا تحفہ دیا جب میں بے روزگار تھا، جب میں فقیر تھا۔ یہ سارے اسی بکری کے بچے ہیں، یہ ریوڑ جو پوری وادی میں کھڑا ہے اسی اللہ نے مجھے دیا ہے۔ جس رب کے نام پہ مانگتا ہے جا، جو جی چاہتا ہے اس میں سے لے جا، ایک بھی بکری نہیں روکوں گا، اگر ساری لے جانا چاہتا ہے تو ساری لے جا، تو نے اس رب کے نام پہ مانگ لیا ہے۔ اس فرشتے نے نابینا کو کہا تیرے 2 ساتھیوں کی آزمائش ہوئی، دونوں ناکام ہو گئے، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں تھی، رب نے مجھے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، تو امتحان میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔